مال خرچ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملتی ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو ذر وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، بہت پہاڑ تھا وہ، کوئی کم و بیش 4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے وہ. تو اس کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا، ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے دماغ میں پلاننگ کرنا شروع کر دی کہ آپ علیہ السلام شاید مجھے کسی کام سے وہاں تک بھیجیں گے. تو میں نے ترتیب دے لی اپنے آنے جانے کی روٹین کو کہ میں اتنی دیر میں جاؤں گا اور اتنی دیر میں واپس آؤں گا. تو جانے سے پہلے مجھے کیا سامان لے کر جانا چاہیے، کیا کام گھر میں کر کے جانا چاہیے، اور آنے کے بعد مجھے کون سی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، یہ سب میں اپنے دماغ میں پلاننگ کرنے لگا. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، مطلب یہ پورا احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اللہ کے حکم سے، تو میں 3 دن گزرنے سے پہلے یہ پورا احد پہاڑ لوگوں میں خیرات کر دوں گا. اب یہ خیرات کا لفظ آ رہا ہے نا اس حدیث میں، تو بتانا مقصد یہ تھا کہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں، صدقات ہوں، خیرات ہوں، یہ سب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے. اما بارہ کے اندر ایک صورت ہے سورۃ تکاثر، تو اس کے اندر اسٹارٹ ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہاکم التکاثر، انسان کو کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا. اب یہاں پر بات نہیں بتائی گئی ہے کس چیز کی طلب ہے، کثرت سے انسان کو کیا چیز چاہیے. ہر انسان کو مختلف چیزوں کی کثرت کی طلب ہے. کسی انسان کو صحت مند ہونے کی کثرت سے طلب ہے، کسی انسان کو دولت مند ہونے کی کثرت سے طلب ہے، کسی کو بیٹیوں کی کثرت سے طلب ہے، کسی کو بیٹوں کی کثرت سے طلب ہے، کسی کو دونوں میں سے ہی جو بھی مل جائے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور ہر انسان کی مختلف خواہشات ہیں، کوئی مال کی طلب میں ہے، کوئی جو ہے وہ شہرت کی طلب میں ہے، کوئی بڑی جماعت اور اس کے اندر کثرت پیدا ہو جائے اس کی طلب میں ہے. بہرحال وہ پوری صورت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملتی ہیں، صحیح سنت مبارکہ جو ملتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ تلاوت کی، سورۃ تکاثر تلاوت کی، اور پھر انسان کو مال کے حوالے سے بے رغبتی دلاتے ہوئے نصیحت کی کہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی کمائی پر اس طرح اس کو جوڑ کر گن گن کر رکھتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. ساری زندگی انسان کو فکر کھائی رہتی ہے، کیا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا کر چکے ہیں. مطلب اس چیزوں کے انسان ہر وقت جو ہے وہ حساب کتاب میں رات دن لگا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اصل مال تو وہی ہے جو کچھ اس نے کھا لیا اور اس کو کھا کر فضلہ کی صورت میں نکال دیا، جو اس نے پہن لیا اور پھر اس کپڑے کو بوسیدہ کر کے اتار دیا. اب یہ کھانا اور پہننا یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے نا. روٹی کپڑا اور مکان کا بھی نعرہ لگایا جاتا تھا، تو یہ روٹی اور کپڑا اس سینس میں آتی ہے. تو چاہے روٹی ہو یا کپڑا ہو، یہ انسان نے دنیا میں استعمال کیا اور پھر اب آخرت میں ان کے لیے کوئی ایسا اجر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل انسان کا مال وہ ہے جو اس نے دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت میں اللہ کی رضا کے خاطر اسٹور کر لیا. عیدین جو عید الفطر ہے اس کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جائے تو وہ صدقہ فطر کہلائے گا، ادروائز وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا. تو یہ جو ایک سا بنتا ہے میجرمنٹ سے عربی کلچر میں ناپ تول کے اعتبار سے، وہ 4 مد کے برابر بنتا ہے. تو آج کے ٹائم میں کوئی 3.25 کلو کے برابر ہے. ہم لوگوں کے یہاں کلو گرام کے اعتبار سے میجرمنٹ کی جاتی ہے، تو اس کو اس طرف ٹرانسفر کیا جائے اگر ایک سا ہو تو وہ 3.25 کلو کے برابر بنتی ہے بات. کوئی چاہے تو پورا راؤنڈ فگر کر کے 3 کلو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ چاہیں پنیر کو کیلکولیٹ کر لیں، پنیر دے دیں، گندم دے دیں، یا کھجور دینا چاہیں، کشمش دینا چاہیں، یا جو آپ استعمال کرتے ہیں عام اپنے گھریلو معاملات کے اندر، اسی اعتبار سے اس کو لے کر چلنا چاہیے. فطرانہ الحمدللہ نے لاسٹ جو ہے بیان میں ذکر کر لیا تھا تفصیل سے. آج کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ. لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے جتنی بھی احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے ان کو احادیث کا نام بتا کر اور عبادات کی طرف متوجہ کروایا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنی نوافل پڑھنے سے جو ہے نا پچھلے سال کا تمام گناہوں کی معافی تلافی ہو جاتی ہے. یہ جتنی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں نا لیلۃ القدر کے بارے میں سچائی کے ساتھ ہیں. وہ لیلۃ الجائزہ کی کوئی صحیح صنعت کے ساتھ کوئی عبادات نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ملتی. ہمیں کوئی بھی وہ تعلیم امت میں انجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں، لوگ جو ہیں وہ عبادات کی طرف آ جائیں گے، لیکن وہ جھوٹی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے. بڑا ظلم ہے اپنے آپ پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو جب ہمیں یہ احادیث نبی علیہ السلام کی پہنچ چکی ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کتنی ضرورت کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے نام لے کر لوگوں کو عبادات کی طرف لانے کے لیے وہ باتیں بتانے لگے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی ہے؟ اس چیز کو صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے جس طریقے سے ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، انہوں نے بہترین انداز میں ذکر کیا
کہ اگر کوئی صحیح نوافل کی حدیث نہیں ملتی ہے تو ذرا یہ بھی تو بتائیے نا کہ یہ کس حدیث میں ملتا ہے کہ چاند نظر آتے ہی شیطان کے آزاد ہوتے ہی آپ ایسا اپنے عبادات کا جو دائرہ کھینچ رکھا تھا اپنے گرد، آپ نے ہلکا باندھ رکھا تھا، اس کو توڑ کر ایسا باہر نکلے کہ شیطان کو بھی شرمندہ کر دیں، بازاروں کی رونق بن جائیں، روڈوں پر طوفان بدتمیزی مچائیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچپن میں تو مرد حضرات چوڑیاں پہنایا کرتے تھے خواتین کو، کتنی مطلب عجیب سی بےہودگی والی بات لگتی ہے، لیکن آج آپ جا کر دیکھیں مینا بازار وغیرہ میں تو سارے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ برساتی محنت جیسا ہوتا ہے نا، رمضانی مسلمان جیسا ہوتا ہے نا، تو چاند نظر آتے ہی جو بڑا شیطان آزاد ہوا تھا نا، اس سے بھی بڑے شیطان ہمارے نفس کا جو خواہشات ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہیں۔ یہ کوئی بھی حدیث ہمیں یہ بات نہیں سکھاتی ہے کہ چاند اگر نظر آ گیا ہے عید کا تو آپ نے سارے اللہ تعالیٰ کی حدود جو ایک مہینے میں اپنے آپ کو ٹریننگ دی تھی، اپنے نفس کو مضبوط کیا تھا، اپنے جسم کی خواہشات کو دبایا تھا، تو آپ ایک رات میں ہی وہ پورے مہینے کی کسر پوری کروا لیتا ہے شیطان۔ یہ کس قسم کی تعلیمات ہمیں ہیں؟ تو بہترین ان کا اس بات میں لگا کہ یہ سارے کے سارے غیر شرعی کام ہیں اور اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ ہاں یہ ضرور سمجھ لیجیے کہ جس طریقے سے پورا سال پڑھائی کرنے کے بعد امتحان کا دن سختی والا گزرنے کے بعد اور پھر رزلٹ کا دن جب آتا ہے وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت دعائیں کرنا، کاپی چیک ہو چکی، آپ کا رزلٹ شیٹ پر جو آپ کا رینک آنی تھی وہ آ چکی، پھر بھی اس وقت جو انسان دیکھیے دھڑکنیں اپنے کانوں میں سن رہا ہوتا ہے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ بس کسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ایک مہینے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزہ رکھوا کر آپ کے جسم کو کمزور اور روحانیت کو توانا کرنے کی ٹریننگ دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور چاند دکھنے کے بعد بھی برقرار رکھتے ہوئے وہ چاند رات اپنے گھروں میں مسلح پر ہی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ سے استقامت مانگنے کے خاطر گزار لیں کہ اللہ یہ رزلٹ کر دینا، میرے یہ اس مہینے کی عبادت کو قبول کر لے۔ اب شیطان آزاد ہو گیا ہے لیکن میرے نفس کو شیطان کے قابو میں نہ کر دینا، میرے نفس کو جو ہے وہ حاوی نہ، مجھ پر میرا نفس حاوی نہ ہونے دینا۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے گویا جو شیطان کو جکڑ دیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو پائے، اور اب جو شیطان آزاد ہو چکا ہے چاند دکھنے کے بعد، تو کیا اب ہم اتنے مضبوط مسلمان بن چکے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں کو پہچان سکیں، اس کو پیچھے ڈال سکیں، اس کو ہرا سکیں، کوئی اپنی دنیاوی خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو روک سکیں؟ جو سنت طریقہ ہے، جو صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملاقات کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے چاند دکھنے کے بعد اپنی نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جانے کے حوالے سے دعا پڑھا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور جو سامنے جس شخص سے ملاقات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی۔ یہ صحابہ کرام کا رواج تھا، تو اس میں ایک دوسرے کو یہ کلمات ادا کیے جاتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا۔ اچھا، اس کے اندر منکا کا صیغہ بھی ملتا ہے، یعنی کہ سنگولر کا صیغہ بھی ملتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی ملتا ہے اور تسنیہ کا صیغہ بھی مل جاتا ہے۔ دو لوگ ہیں، تقبل اللہ منا و منکما یہ بھی کہا جا سکتا ہے، تقبل اللہ منا و منکم جمع کا صیغہ بھی بولا جا سکتا ہے، تمام اس میں صیغے درست ہیں۔ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، میرے عمل کو بھی اور میرے جو ساتھی سامنے شخص ہے منکا جس کو کہا جا رہا ہے اس کے عمل کو بھی قبول فرما لے۔ کون سا عمل؟ یہ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دعا خیر کرنی ہے۔ اچھا، عیدین کے جو کلمات ہیں یہ وہی کلمات ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ بقرعید پہ کون سا جو ہے اللہ کے حضور اجر کی قبولیت کی درخواست دینی کرنی ہے، تو جو بقرعید کا دن ہے نا اس میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ جس طرح بقرعید میں عید الاضحیٰ میں جانور قربان کر کے اللہ کے حضور اپنی محبت شو کی جاتی ہے، اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خواب کو محبت کے خاطر سچ کر دکھانے کے لیے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا، اس طریقے سے ہمیں جانور کو قربان کرنے کی سنت پہنچی ہے، تو وہ محبت ہے اللہ کے حضور اس اعتبار سے کہ ہم جانور لے کر آتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور پھر مال ہو یا وہ جان ہے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہاں جو ہم نے رمضان میں پورا مہینہ قربانی دی ہے نا، آرام کی، نیند کی، بھوک کی، پیاس کی، جھوٹ کی، فریب کی، حلال کمانے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، یہ ساری قربانیاں ہمارے رمضان کے مہینے میں چل رہی تھی نا، تو یہ قربانی ہی ہے، دین تو پورا کا پورا قربانی کا ہی نام ہے۔ تو یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ پورے مہینے ہم قربانی کر رہے تھے الحمدللہ، اور جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس میں جانور قربان کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی قبولیت کے حوالے سے دعا کے کلمات ہیں۔
تو ہم یہاں الحمدللہ کافی ساری بہنیں موجود ہیں، تو ایک دوسرے کو ایڈوانس میں دعائیہ کلمات کے اعتبار سے اس طرح یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور جتنے یہاں تمام موجود ہیں سب کے یہ رمضان کے جتنی بھی قربانیاں اللہ کی رضا کے خاطر دی ہیں خلوص نیت کے ساتھ، رب العالمین ہماری آخرت کی کامیابی کے خاطر ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اب ان عادات کا عادی بنا دے، ایسا عادی بنا دے کہ ہمیں اتنی ہی بس بھوک لگے، ہمیں اتنی ہی بس نیند آئے، ہمیں بس اللہ کی تصدیق کیے بغیر سکون نہ آئے، قرآن پڑھے بغیر چین نہ آئے. کتاب قرآن مجید تو کتاب زندگی ہے نا، تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، یہ ہمارے اوپر لباس کی صورت میں نظر آنے لگے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں خیر